الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون ما المفلس قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار۔ حضرات محترم، قیامت والے دن کئی لوگ پریشان ہوں گے، گھبرائے ہوئے ہوں گے، کئی لوگ خوش کھڑے ہوں گے، کئی لوگوں کو انہوں نے دنیا میں جو محنتیں کی ان کا بہتر بدلہ دیا جائے گا، اور کئی لوگ جنہوں نے دنیا میں اللہ کی نافرمانیاں کی ان کو سزا دی جائے گی۔ کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جنہوں نے بڑی بڑی نیکیاں کی ہوں گی، نماز بھی پڑھی ہوگی، روزے بھی رکھے ہوں گے، زکوٰۃ بھی دی ہوگی، دیگر نیکی کے سارے کام کیے ہوں گے، لیکن ان کے ساتھ ساتھ لوگوں کے حقوق مارے ہوں گے، کسی کو تھپڑ مارا، کسی کو گالی دی، کسی کو برا بھلا کہا، کسی کا ناحق مال کھا لیا، کسی کو کسی طرح سے تکلیف پہنچا دی۔ تو جو لوگ نماز، روزہ، زکوٰۃ یہ ساری نیکیاں لے کے آئے ہیں، ان لوگوں کی نیکیاں اٹھا کے ان لوگوں کو دے دی جائیں گی جن لوگوں کا ان لوگوں نے حق دینا ہے، ان کو تکلیف دی، برا بھلا کہا۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث نمبر 2581 ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ امام الانبیاء سید الاولین والآخرین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن صحابہ کرام کی مجلس میں تشریف فرما ہیں۔ آمینہ کے لال علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا، اتدرون ما المفلس، اے میرے صحابہ تم مجھے یہ تو بتاؤ نا، کیا تم مفلس انسان کو جانتے ہو؟ مفلس کو پہچانتے ہو؟ فقیر کس کو کہا جاتا ہے؟ تنگ حال کس انسان کو کہا جاتا ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں، قالوا المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع۔ نبی علیہ السلام کے صحابہ عرض کرتے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو فقیر اور مفلس اور تنگ دست اس انسان کو کہتے ہیں من لا درہم لہ ولا متاع، جس انسان کے پاس نہ درہم ہو، نہ
دینار ہو، نہ سونا ہو، نہ چاندی ہو، نہ پیسہ ہو، نہ بینک بیلنس ہو، جس انسان کے پاس ولا متاع دنیا کا ساز و سامان نہ ہو، ہم اس انسان کو مفلس کہتے ہیں۔ میرے اور آپ کے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ، حقیقت میں مفلس انسان یہ نہیں، حقیقت میں مفلس انسان یہ نہیں ہے، مفلس انسان وہ ہے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ ان المفلس من امتی من یأتی یوم القیامہ بصلاۃ وصیام وزکاۃ۔ حقیقت میں مفلس انسان وہ ہے، قیامت کا دن ہوگا، میرا ایک امتی آئے گا، بڑی نیکیاں لے کے آئے گا، نماز کی نیکیاں، روزوں کی نیکیاں، زکوٰۃ کی نیکیاں، صدقات و خیرات کی نیکیاں، امر بالمعروف نہی عن المنکر کی نیکیاں، کسی جگہ قرآن کی نیکیاں ہیں اور نماز کی نیکیاں ہیں، ذکر و اذکار کی نیکیاں ہیں، یہ نیکیاں کثیر تعداد میں یہ انسان لے کے آیا ہے آج اللہ کی عدالت میں۔ یہ انسان بڑا خوش ہے، آج مجھے بدلہ مل جائے گا، مجھے اچھا بدلہ ملے گا، کیوں؟ میری نیکیوں کی تعداد اتنی ہے۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا، یہ انسان تو بڑا خوش ہے لیکن دنیا میں اس نے لوگوں کو تکلیف پہنچائی ہوگی۔ وَكَانَ وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا، ابھی اس کا فیصلہ ہو رہا ہے، ایک انسان دوڑتا ہوا آئے گا اور وہ انسان کہے گا وَقَدْ شَتَمَ هَذَا، اے اللہ یہ انسان جو جنت کی طرف جا رہا ہے، اے اللہ یہ امیر تھا، یہ بڑا تھا، یہ مال و دولت والا انسان تھا، یہ بڑا طاقتور انسان تھا اور میں کمزور تھا، دنیا میں اس نے مجھے برا بھلا کہا، دنیا میں اس نے مجھے گالی گلوچ نکالی، دنیا میں اس نے مجھے اپنی زبان کے ساتھ تکلیف پہنچائے، یا اللہ دنیا میں تو میں بدلہ اس سے نہیں لے سکا، آج قیامت کا دن ہے، اے اللہ ہر چیز کو بدلہ ملے گا، اے اللہ میں انصاف کا مطالبہ کرتا ہوں، اے اللہ میں نے اس انسان سے اپنا بدلہ لینا ہے۔ نبی کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اے میرے فرشتوں، اے میرے فرشتوں، اس نیک انسان، نمازی انسان، زکوٰۃ دینے والے انسان کی نیکیوں کو اٹھاؤ اور دنیا میں جس کو گالی دی تھی جا کے اسے دے دو۔ اب وہ نمازی حاجی صاحب بڑی نیکیاں لے کے آنے والا، اس کی نیکیاں دی جا رہی ہیں کس انسان کو؟ جس کو گالی دی تھی۔ اتنے میں ایک اور انسان آئے گا، وہ کہے گا وَقَذَفَ هَذَا، اے اللہ یہ تو وہ بدبخت انسان ہے جس نے دنیا میں میرے اوپر تہمت لگائی تھی، میرے اوپر تہمت لگا کے اس نے مجھے برا بھلا کہا، میرے اوپر تہمت لگا کے اس نے مجھے معاشرے کے اندر ذلیل و رسوا کیا تھا، اے اللہ دنیا میں میری بڑی ذلت ہوئی، رسوائی ہوئی، اے اللہ آج میں اسے بدلہ لینا چاہتا ہوں، اس نے جھوٹی تہمت لگائی تھی۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے اے میرے فرشتوں اس کی نیکیاں اٹھاؤ، جس پہ تہمت لگائی اس کو نیکیاں دے دو۔ اتنے میں ایک اور انسان آئے گا، وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا، وہ آدمی کہے گا اے اللہ اس بندے نے میرا مال نہ حق کھایا تھا، میری زمین پہ نہ حق قبضہ کیا تھا، میری چیز چوری کر کے کھا گیا،
اے اللہ دنیا میں تو یہ امیر تھا، بڑا تھا، دنیا میں اس سے بدلہ نہیں لے سکا، اللہ آج میں نے بدلہ لینا ہے۔ اللہ فرمائیں گے اے میرے فرشتوں اس کی نیکیاں اٹھاؤ اور جس کا مال ناحق کھایا تھا اس کو جا کے دے دو، اس کی نیکیاں دے دی جائیں گے۔ وَصَفَكَ هَذَا ایک اور انسان آئے گا، یہ کون ہے؟ یہ مقتول انسان ہے، یہ کہے گا اللہ دنیا میں مجھے ناحق قتل کر دیا، آج میں بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس انسان کی نیکیاں اٹھائیں گے اور مقتول کو دے دیں گے، یہ نیکیاں اس کو دے دی گئی ہیں۔ وَضَرَبَ هَذَا ایک اور انسان آئے گا، کہیں گے اللہ دنیا میں اس نے مجھے تھپڑ مارا تھا، آج میں بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ اس دن اللہ نے یہ نہیں کہنا کہ اب اسے تھپڑ لگا لو، نہیں، یا اسے قتل کر لو، نہیں، یا اسے گالی دے لو، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہیں گے فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ اس انسان کی نیکیاں اٹھا کے ان لوگوں کو دے دی جائیں گی جن کے حقوق مارے، جن کو تکلیف دی، جن کو برا بلا کہا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ یہ اس انسان کی نیکیاں ہیں۔ فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ نیکیاں ساری کی ساری بدلہ لینے والوں کو دے دی گئی ہیں، اب نیکیاں تو اس انسان کی ختم ہو گئی ہیں، لیکن حق لینے والے، حقوق لینے والے لوگ ابھی موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے اے میرے فرشتوں اب اس طرح کرو، جن کے حقوق اس انسان نے دینے ہیں ان کے گناہوں کو اٹھاؤ، اخذ من خطایاہم ان کے گناہوں کو اٹھاؤ، ان گناہوں کو اس انسان کے اوپر ڈال دو، اس انسان کے نامہ اعمال میں ڈال دو۔ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ ان کے گناہوں کو اٹھا کے اس کے نامہ اعمال میں ڈال دیا جائے گا۔ ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں پھر کیا ہوگا؟ سارے کے سارے گناہ اٹھا کے اس انسان کے اوپر ڈال دیے گئے ہیں۔ ثم طرح فی النار پھر اس انسان کو الٹا کر کے جہنم کی آگ میں ڈال دیا گیا ہے۔ یہ کون انسان ہے؟ بڑی نیکیاں کرنے والا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا، روزے رکھنے والا، حج اور عمرے جیسے عظیم کام کرنے والا، لیکن اس نے لوگوں کے حقوق مارے، دنیا میں لوگوں کے حقوق نہیں دیے، آج اس کی نیکیاں ساری برباد ہو چکی ہیں، نیکیوں کا اس کو بدلہ نہیں ملا، صلہ نہیں ملا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں حقیقت میں میری امت کا یہ انسان مفلس ہے، یہ انسان غریب ہے، یہ مفلس ہے کہ جس کے پاس ساری نیکیاں ختم ہو گئی ہیں، ہر چیز ختم ہو گئی ہے، اور اس انسان کو الٹا کر کے جہنم کی آگ کے اندر ڈال دیا گیا ہے۔ یہ مفلس انسان ہے۔ حضرات ذرا سوچئے قیامت کے دن ہر انسان کو اس کا بدلہ لے کے دیا جائے گا۔ اگر تھوڑی سی بھی کسی نے تکلیف پہنچائی تو بدلہ وہاں پہ دینا پڑے گا، حتیٰ کہ سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو مارا ہے تو وہ بھی بدلہ دلوایا جائے گا۔ انسانیت کے حقوق کو دنیا پہ ادا کر کے جائیں، جب اس دنیا سے جائیں رب رحمان بھی تمہارے اوپر راضی ہو اور اس رب رحمان کے انسان بھی تمہارے اوپر راضی ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی جنتوں کا مہمان بنا دیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔